السلام علیکم۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی اپنے جاب کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، بہت ساری دیگر پریشانیاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ہم آج ایک بہترین ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جو قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں سے بچنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یقیناً پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، تکالیف زندگی کا حصہ ہے۔ جس زندگی میں تکلیف نہ ہو اس زندگی کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ تکالیف آتی ہیں تو زندگی میں جینے کا مزہ آتا ہے، اور تکالیفیں انسان کو ایسا سیدھا کر دیتی ہیں، ایسا سبق سکھاتی ہیں کہ کائنات کے تمام اساتذہ مل جائیں تو ان تکالیف جیسا سبق نہیں سکھاتے۔ تکالیف آنا ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان سے نبرد آزما ہونا یہ ہم سب کے لیے طریقہ سلیقہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بہترین جو طریقہ ہے، جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس میں قرآن مجید میں سورۃ النوح میں آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین نسخہ بیان فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ جب تمہارے پر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو اور استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کمی کوتاہی کو معاف کرے گا اور تمہیں پاک صاف کرے گا۔ اور جب تم پاک صاف ہو جاؤ گے گناہوں سے، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری رزق کی تنگی کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے گا۔ جیسے زمین میں گنے پیداوار کی کمی تب ہوتی ہے جب بارش نہیں ہوتی، رکاوٹ ہوتی ہے، تو رزق میں جو رکاوٹ ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس رکاوٹ کو دور فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جن کی اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے پریشان ہیں، فرمایا کہ وہ استغفار کریں۔ یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال بھی بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اولاد بھی بڑھائے گا۔ اسی طریقے سے جن کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، مانتی نہیں ہے، وہ استغفار کر لیں اور اولاد جو ہے راہ راست پر آ جائے گی، فرما بردار بن جائے گی، والدین کا کہا مانے گی، والدین کے اشاروں پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دنیا روشن کر دیں گے۔ تم استغفار کرو، جہاں جاؤ گے وسعت پاؤ گے، اللہ کے رزق کو وسیع پاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دنیا میں باغات عطا فرمائیں گے، نہریں عطا فرمائیں گے، گویا کہ ایک آرام اور عیش والی زندگی نصیب ہوگی، جہاں کھانا بھی وافر ہوگا، پینا بھی وافر ہوگا، باغات والی زندگی ہوگی، سکون والی زندگی ہوگی۔ اور جس آدمی کو پرسکون زندگی نصیب ہو جائے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، استغفار کو اپنا وظیفہ بنائے، استغفار پر عمل پیرا ہو جائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم اور ہر تکلیف سے اس بندے کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ رزق مجھ تک کہاں سے کیسے پہنچا۔ استغفار کی یہ برکات ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کر لیں۔ ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا حضرت تنگ دستی ہے، گھر میں فاقے ہیں، کوئی وظیفہ بتائے، کہ جائیں استغفار کر لیں۔ ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا حضرت اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، کوئی حل بتا دیں مجھے۔ حضرت نے کہا جائیں استغفار کر لیں۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا حضرت زمین کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے، آپ کوئی حل بتا دیں۔ فرمایا جائیں آپ استغفار کر لیں۔ وہاں قریب میں بیٹھے ساتھیوں نے پوچھا حضرت ایک بندہ آیا، اپنی پریشانی بیان کی، آپ نے کہا استغفار کر لو۔ دوسرے نے اپنی پریشانی بیان کی، آپ نے کہا استغفار کر لو۔ جو آتا گیا آپ نے ایک ہی وظیفہ بتا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نہیں بتاتا، یہ وظیفہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور وہ وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان سے کہہ دو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کے دنیاوی بڑے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے دنیاوی۔ استغفار کرنے والے آدمی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں سورہ نوح کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش بند ہو گئی، ان کی بدعملی کی وجہ سے بارش رک گئی، اور ان کی عورتوں کے 40 سال تک بچے نہیں ہوئے، بانجھ ہو گئی 40 سال تک، انتہائی پریشان، جانور ہلاک، مال ہلاک، کھانا پینا ختم۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں نوح علیہ السلام کے پاس آئے، آپ ہمیں کوئی حل بتا دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی وظیفہ بتایا تھا، لوگوں استغفار کرو۔ تو بہترین وظیفہ وہی ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تعلیم دی، آپ استغفار کریں، اور فرمایا کثرت سے کریں، اور کثرت کی تعداد علماء نے لکھی کم از کم 300 مرتبہ۔ اب استغفار پڑھنے ہم کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، یہ وظیفہ ہے۔ ہم صبح شام 300 مرتبہ اگر استغفار کر لیں تو ہمارا کثرت سے استغفار کرنا شمار ہوگا۔ جو آدمی 300 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے وہ کثرت سے استغفار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا وظیفہ یہ ہے، دنیا کی مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، تکالیف سے نکلنے کے لیے ہم استغفار کو لازم کر دیں، ہم اپنا وظیفہ استغفار بنائیں۔ یقین جانیے کہ جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، دنیاوی مفاد حاصل ہوتے ہی ہوتے ہیں، دنیاوی مقاصد، دنیا کی مرادیں اس کو ملتی ہی ملتی ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا اچھا انشاءاللہ انجام ہوگا۔ جو آدمی استغفار کرتا ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے خصوصی کرم اور فضل نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو جس پریشانی میں استغفار کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔